اللہ والوں کا یہی طریق ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں توسل ملے گا تو اللہ کے اسماء کا، اللہ کی صفات کے ساتھ۔ اب کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ربنا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اور تب تمہید میں ثنا ہے، ثنا میں اسماء ہے، تمہید دعا میں ثنا ہے، ثنا کس میں؟ ثنا میں کیا ہے؟ اسماء۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، یہ ہے ثنا، گھیر رکھا تو نے ہر چیز کو عذر رحمت کے، رحمتاً وعلما، اور عذر علم کے۔ آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور ہر درد مند کے درد سے واقف ہیں۔ حضرت شیخ حسین علی کا حوالہ لکھا ہے نیچے، درد مند اور 5 کا حاشیہ، تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور ہر درد مند کے درد سے واقف ہیں۔ یہ ہے بسیطہ کا اصل مفہوم، لیکن یہاں پر اشکال زبردست ہے۔ اشکال یہ ہے بسیطہ کل شیء رحمتاً، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز مرحوم من اللہ ہے، کوئی چیز ملعون نہیں، ہر چیز پہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور کل شیء میں کافر بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اس لیے کوئی استنباط کرے بہترین اور کہے حضرت الحاج ابو جہل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور دلیل کیا دے؟ کل شیء، اس کل شیء میں ابو جہل ہے یا نہیں؟ ہاں، تو ایسا کوئی استدلال کر لے کہ ابو جہل رحمہ اللہ، یہ استدلال صحیح ہوگا؟ تو کل شیء رحمہ کا پھر کیا معنی؟ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے ہر چیز پہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ اب ایک بات سمجھو، پچھلے دنوں جو بل پاس ہوا تھا اسمبلی میں، ایک بات چلی کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کہنا ہے، انبیاء کے ساتھ علیہم السلام۔ اس پر اہل تشیع نے بڑا ہی ماتم کیا، انہوں نے کہا ہاں علی علیہ السلام، علیہ السلام، حضرت علی کو ہم علیہ السلام کہیں گے، تم رضی اللہ کہو، اپنے کو کہو، ہم علیہ السلام کہیں۔ اس پر بڑی احتجاج ہوا۔ اب جو میڈیا پر مینڈکوں کا شور ہے، یہ جتنے میڈیا آپ کے ملکی میڈیا ہے، یہ تو 99.99% دجالی میڈیا ہے، اور سب دجال کے نمائندے سامنے بیٹھے، اور مکمل کلمہ گو انگریز جو میڈیا پہ قابض ہے، پورے کے پورے۔ ان کی آپ باتیں سنیں، عام اصلی کافر وہ بکواس نہیں کرتا جو یہ کلمہ گو انگریز کرتی، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اسلام کا مذاق اور مسلمانوں کا مذاق، اسلام کی توہین اور نفرت، ایک ایک چیز پہ نفرت کا اظہار کریں گے۔ اب ان میں کچھ وہ حصہ ہے جو دجالی ملا میڈیا پہ بیٹھے، جن کو وہ کیا بولتے ہیں؟ سکالرز، سکالرز۔ تم بھی اشتہاروں پہ لکھتے ہیں مذہبی سکالر، یہ سکالر کیا ہوتا ہے؟ سکالر نہ لکھا کرو، مذہباً سیکولر، مذہباً سیکولر ہے۔ مولوی بھی اب تھوڑا تھوڑا ماڈرن ہو گئی ہے،
جدید، اس کے ساتھ مولانا کا ہو تو مزہ نہیں آتا، اس کو کہو نا ڈاکٹر، ڈاکٹر صاحب، بلکہ کئی کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر کہا کرو، مولانا نہ کہا کرو، ڈاکٹر صاحب، فخر کی بات ہے جب کسی مولوی کو آپ کہیں مذہبی ثقالت، پھر اس کا چہرہ دیکھیں، بہت ترقی کر گئی ہو، مولانا سے اوپر سکالر بن گئی، مذہبی ثقالت۔ تو یہ سارے بیٹھے ہیں سکالر، یہ ہے سیکولر، سیکولر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ملحد، بے دین۔ انہوں نے بڑا شور کیا، انہوں نے کہا دیکھو کیا فرق پڑتا ہے جب ہم نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو علی علیہ السلام کہنا کون سا جرم ہے؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفی، سلام تو ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے السلام علیکم، تو علی علیہ السلام کہنے میں کون سی بات ہے؟ اب یہ سارے لگے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات ہوتی ہے اصطلاحات کی۔ اگر اس طرح ہی تقسیم کرنی ہے لغت کو لے کر تو پھر تو جہاں پر بھی آ جاؤ وسعت کل شیء رحمہ، ان کو کہو پھر تو یزید رحمت اللہ علیہ، شمر رحمت اللہ علیہ، کل شے میں شمر نہیں ہے، ابو جال نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، پھر تبت یدا کہاں گیا تو کھلا شیء ہے۔ تو اس طرح لغوی استدلالات نہیں ہوتے، ان گدوں کو بتا دو، اگر لغوی استدلال ہے تو پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو پھر تو مولویوں پہ درود پڑھنا شروع کر دو، اللہم صلی علی مولانا فلاں صاحب، کیونکہ قرآن میں ہے کہ علیہم صلوات هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پہ درود پڑھتا ہے، تو اب یصلی علیکم آیا نا، تو یصلون علی النبی ہے، یصلی علیکم ہے، تو پھر تو درود بنا دو اللہم صلی علی مولانا فلاں صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب وآلہ وصحابہ۔ اللہم صلی علی مولانا فضل الرحمن وآلہ واصحابہ وجیرانہ، اس میں پھر کیا حرج ہے؟ پھر تو عمران خان، اس نے بھی بڑی مصائب جھیلیں، گولیاں برداشت کی ہیں، وہاں پر بشیر الصابرین، یہ زمان پارک پہ بیٹھے بیچارہ کرسی پہ تھے، اللہم صلی علی عمران خان، پھر یہ بھی کہنا درست ہوگا۔ تو یہ ایسے جاہل طبقہ ہے کہ لغت سے اصطلاح نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے اصطلاحات، پھر یہ اصطلاحات کبھی عرفی ہوتی ہیں کبھی شرعی ہوتی ہے، یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو اصطلاحاً جو ترضی ہے رضی اللہ، وہ صحابہ کے لیے اور انبیاء کے لیے علیہ السلام ہے، اور اولیاء کے لیے رحمت اللہ علیہ، یہ رحمہ اللہ، اور جو زندہ بزرگ ہیں ان کو عرف میں بہتر دعا دینا ہے، اور وہ حافظہ اللہ بھی ہے، غفارہ اللہ بھی ہے، تو اس طرح کی ان کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ عرفی اصطلاحات ہی، اب اصطلاح جب بدلیں گے تو اس میں نقص ہوگا۔ خیر اب آؤ کل شیء الرحمہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رحمت دو قسم پہ ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ ہر موجود کا وجود یعنی ایجاد، ہر موجود کا وجود یعنی ایجاد، ابقاء اور افنا،
یہ تینوں چیزیں اللہ کی رحمت سے ہیں اور یہ رحمت عامہ ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے اس کو ایجاد پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ باقی کون رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ۔ اور اس کو انجام تک کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ اس کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو یہ رحمت عامہ ہے، اور رحمت عامہ کا مطلب ایجاد، افنا، ابقاء، یہ تین چیزیں جو ہر وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ممکن کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، یہ سب نتیجہ ہیں اللہ تعالی کی رحمت عامہ کا۔ اور ایک رحمت خاصہ ہے جو خاص ہے ایمان کے ساتھ اور خاص ہے عقیدہ صحیحہ کے ساتھ، جو لعنت ہے وہ اس کے مقابلے میں ہے، رحمت خاصہ کے مقابلہ میں۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے گھیر رکھا۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ رحمت عامہ ہے، اور کوئی ایک چیز کا وجود بھی اس رحمت سے خالی نہیں، اس نے اپنی رحمت سے پیدا کیا، لیکن یہ رحمت عامہ ہے۔ رحمت خاصہ جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک لان، ترحم، ان چیزوں کا تعلق ہے تو وہ رحمت خاصہ کے مقابلہ میں لان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رحمت ہر چیز کا مطلب کیا ہے؟ کون سی رحمت ہے؟ رحمت عامہ۔ سمجھ گئے میری بات؟ بھائی ابو جہل کا وجود ہے یا نہیں؟ ابو جہل نے روٹی کھائی یا نہیں؟ پانی پیا، شادی کی، یہ اللہ سے باروں بار ہوا؟ یہ رحمت عامہ ہے۔ کائنات کی ایجاد، اس کا ابقاء، اس کا افنا۔ وہ پڑھتے ہو الرحمن میں رحمت عامہ کا بیان، الرحیم میں رحمت خاصہ کا بیان۔ تو آیت اپنے اصل پہ، تخصیص کی ضرورت نہیں۔ یہ بڑے بڑے صوفیوں کو بھی یہاں دھوکہ لگے۔ علما فاغفر للذین، اب دیکھو جہاں پر ربنا وسعت کل شیء رحمہ، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ وسعت کل شیء علما، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ یہ تین صفات ذکر کر کے اب کیا کہتے ہیں؟ فاغفر، فاغفر، پس تو بخش دے، فاغفر تو معاف کر دے، للذین تابو، ان کو، تابو ان شرک، جو شرک سے توبہ کر گئے، واتبعوا سبیلک، اور اتباع کی تیری راہ کی، تیری راہ کی اتباع کی۔ یہ دعا اول مغفرت ذنوب ہے، اور ساتھ حوالہ بھی دیا کہ اللہ یہ قابل بخشش بھی ہیں کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے شرک سے، اور تیری راہ توحید کے راہی بن گئے، تیری توحید والی راہ کے راہی بن گئے۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ دوسری دعا ہے، دعائے دوم، حفاظت از عذاب اکبر، نیچے لکھا ہے آپ کے پاس، حفاظت از عذاب اکبر، جو مقتضی مغفرت کا تقاضا ہے۔ ربنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربا نا، آپ کے پاس نیچے لکھا ہے اعادہ بود احد، جواہر میں اسی طرح ہے اعادہ بود احد، لیکن میں کہتا ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں اعادہ بود احد، اس لیے کہ مقام دعا میں بار بار جاری کرنا، بار بار جاری کرنا، یہ مقتضیات دعا میں سے ہے۔
مقام دعا میں زاری اور الہا کرنا. زاری الہا سمجھتے ہو؟ تم تو دعائیں پڑھتے ہو نا، مانگتے نہیں ہو. کبھی 26 نمبر آپ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں تو خیر مانگنے والے آتے ہیں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں مولانا میرے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، مولانا مولانا مولانا. تو یہ بار بار جو تکرار ہے نا، ربنا 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 ربنا، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنا ہے. ربنا ربنا یہ زاری اور الہائے، اور دعا ہوتی وہ ہے جو زاری کے ساتھ ہو، الہا کے ساتھ ہو. تضرعا، الزرع وہ جو گائے بھینس کا جب دودھ نکالتے ہیں تھن سے تو ایسے ہاتھ رکھنے سے نکل آتا ہے، پورا زور لگتا ہے. تو یہ ہے الزر، اسی سے ہے تضرع. تو اللہ تعالی سے جو دعا ہے وہ زاریاں کر کے ہوتی ہے، الہا کر کے ہوتی ہے. آج ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ تو دعا نہیں منگاتے جی، فرضوں کے بعد تو بالکل نہیں منگاتے. کیونکہ تم کون سے مانگتے ہو؟ پہلے تو تم فیصلہ کرو بھئی تم ہمارے ساتھ لڑنے کی ہو نا، تم نے کبھی مانگی ہے؟ یہ مانگی جا رہی ہے. کئی جہاں جو بڑے بڑے امام ہیں وہ جو کہتے آمین، اس الو کو یہ بھی نہیں پتا بھئی آمین آخر میں ہے یا پہلے. یہ پہلے اعلان کر رہا ہے آمین، پھر دعا شروع کر رہا ہے. اب اس کو کوئی سمجھ آئے پھر دعا کیا ہے؟ خدا سے مانگا ہے بھئی. یہ دعا ہوتی ہے. جب آدمی دعا مانگے نا تو کچھ پتا چلے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے. او واقعہ کھڑا ہے، آدمی نے جب سجدے میں کہا نا یا ودود یا ودود، تو اس طرح دعا مانگی کہ فرشتے کہتے ہیں آسمان میں شور اٹھ گیا. زبان میں شور نہیں تھا، آسمان میں شور تھا. زبان میں شور نہیں، آسمان میں شور تھا. اثر ہے نا دعا کا. آدمی اس طرح تو دعا مانگے نا کہ فرشتوں میں بھی ہلچل مچ جائے، شور مچ. یہ کون سی دعا ہے؟ لگتا ہے اس کے منہ پر کسی نے 4 جوتے لگائے، یہ دعا مانگ رہا ہے. تو اس لیے دعا مانگی جاتی ہے زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور اس میں تکرار ربنا یہی زاری ہے، اللہ تعالی کی رحمت کو کھینچنا ہے. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں ربنا ربنا. والد ہے نا، والد وہ اگر بیٹے پہ ناراض ہو اور بیٹا بار بار 3-4 دفعہ کہنا ابا جی بابا جی بابا جی، تو وہ بابا بھی کچھ راضی ہو جاتا ہے. تو بابے کو تو تھوڑی سی رحمت ملی ہے، اصل رحمت والا تو اللہ ہے. تو جب تیرے بابے پر تھوڑا سا رحمت کا اثر ہے، وہ بابا بھی ناراض راضی ہو گیا بابا جی کہنے سے. استاد ناراض ہو بشرطے کے بندے کا بچہ ہو، اس کو بھی بار بار آدمی کہے استاد جی استاد جی استاد جی، اس کی ناراضگی میں بھی فرق آ جاتا ہے. یہ تو اس رحمان کی رحمت کا اثر ہے. اور جو خود رحمان ہے، جب اس کے سامنے آپ ربنا 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 کہتے ہیں تو اس کی رحمت بھی آپ کی طرف کھنچ کے آتی ہے اور آپ کا استقبال کرتی ہے. اس لیے انبیاء کی دعاؤں میں یہی لفظ ملتا ہے ربنا ربنا، اور حدیث کی دعاؤں میں بھی ربنا بادخلہم اور داخل کر ان کو جنات عدن، جنات باغات ہمیشہ کے، التی وہ جو وعدتہم، التی جن کا
وعدہ کیا تو نے ان سے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور ان کو بھی داخل کر، وَمَنْ ادخلہم وَادخل مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور ان کو بھی داخل کر جو لائق ہیں ان کے آبا سے، وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی ہے العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، الحکیم حکمتوں والا۔ اب دیکھیں ادخلہم، یہ تیسری دعا ہے داخلہ جنت۔ پہلی دعا کیا تھی؟ یعنی پہلا حصہ تھا کہ ربنا فاغفر مغفرت ذنوب وقہم حفاظت از عذاب اکبر، اور ادخلہم تیسرا جنت میں داخلہ، داخل کر ان کو جنت میں۔ یا ایک جملہ سمجھنا ضروری ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ سے کیا مراد ہے؟ ان کو بھی داخل کر، توجہ میری طرف، ان کو بھی جنت میں داخل کر ایمان والوں کو، اور ان کی ازواج آبا ذریات میں جو اس قابل ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ یا اشکال ہے زبردست کہ یہ جو آگے آیا ہے ذریات آبا ازواج، یہ تینوں الذین آمنوا کا فرد ہیں یا نہیں؟ اگر یہ الذین آمنوا کا فرد ہیں تو پھر بعد میں ذکر کرنے کا کیا مطلب ہو؟ تو الذین آمنوا میں آگے، اور اگر یہ الذین آمنوا کا فرد ہی نہیں تو وہ قابل مغفرت ہی نہیں ہے۔ آپ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ الذین آمنوا کا فرد ہیں یا نہیں؟ اگر فرد ہیں تو ان کو الگ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اور اگر یہ ایمان والے ہی نہیں تو ایک تو صالحہ کہنا بھی درست نہیں بنتا، دوسرا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی درست نہیں بنتا۔ یہ اشکال ہے۔ اس کے دو جواب ہیں اور معنی بھی دو ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ادخلہم سے مراد متبوع ہیں، اور من صلح سے مراد تابعین ہیں۔ توجہ میری طرف، تابعین۔ ادخلہم، ہم سے مراد متبوعین، اور من صلح سے مراد کیا ہے؟ تابعین۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی مسئلہ سمجھ گیا اور یہ اپنے علاقہ میں گیا، اس نے اپنے والد کو مسئلہ سمجھایا، اماں جان کو مسئلہ سمجھایا، اور اپنی بیوی پاک کو مسئلہ سمجھایا، اور وہ پہلے مسئلہ نہیں مانتے تھے لیکن اس کی دعوت سے انہوں نے بھی مسئلہ مان لیا، تو اس مسئلہ میں وہ تابع ہیں اور یہ متبوع ہے۔ تو ادخلہم میں متبوع ہے اور من صلح میں تابعین ہیں جو اس کی بات سن کے مسئلہ مان گئے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ ان متبوعین کو بھی جنت دے، اور جو ان کی دعوت مان کے مسئلہ مان گئے ہیں، جو ان کے تابع ہو کے مسئلہ مان گئے ہیں، ان کو بھی جنت عطا کر دے۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ تو ایک معنی بھی یہ ہے اور اشکال کا جواب بھی آ گیا۔ دوسرا ذرا اہم بات ہے، غور کرنا، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر،
اور ان کے آبا ذریات اور ازواج میں سے صالحہ جو بخشش کے لائق ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر، ان کو بھی ان کے ساتھ۔ سورہ الطور نکال لیں، آیت نمبر 21۔ نو سو 72 بزرگوں سے سنائے، 972 صفحہ جی۔ لیکن 972 پر کیا نکالا؟ اس لیے میں نے کہا نا بزرگوں سے سنا۔ آپ کے پاس تائید لکھی ہے آیت نمبر 21۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 72 آیت 21۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، آگے ذریت، یہ جو تابع مطبوع کا مفہوم نکالا اس آیت سے، جو ایمان لائے اور جو ان کے متبعین ہیں، متبعین وہی تابعین ہیں۔ بے ایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس سے ایک اور مفہوم آ رہا ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے، لیکن یہ خیال رہے یہ اس کہ الحقنا بہم وما التناہم، ان دو لفظوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اب مسئلہ ذرا سمجھو، ایک آدمی وہ جنت میں گیا اور اس کا جو درجہ ہے وہ 17ویں منزل پہ بیٹھا ہے یا 100ویں منزل پہ بیٹھا ہے، کیونکہ جنت میں بھی درجات ہیں نا، درجے اور منزلیں۔ ایک آپ جیسا نیک آدمی ہے اور وہ 17ویں یا 100ویں درجے میں بیٹھا ہے۔ اب اس کی بیوی ہے، اس کا باپ ہے، اس کی اولاد ہے مومن صالحہ، مومن ہے، لیکن اعمال میں کمی ہے اور درجات میں کمی ہے۔ ان کو 10واں درجہ ملا ہے جنت کا، اور یہ بزرگ کہاں بیٹھا ہے؟ 100ویں درجے پہ بیٹھا ہے، ان کو 10واں درجہ ملا ہے۔ تو الحقنا، اس 10ویں درجے والے کو 100ویں درجے والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، اور ان کے عملوں میں کمی نہیں ہوگی، ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ 10ویں درجے والا ادھر کا تھا، اس کے اعمال اتنے تھے، لیکن اس کا تعلق والی نسبت کیا ہے؟ تعلق والی نسبت، اس کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو 10ویں کی بجائے 100واں درجہ عطا کر دیا، وہ 100ویں درجے میں پہنچ گیا۔ تو یہ معنی ہے کہ تابعین اور متبوعین بنا کے اور پھر درجات میں جو تفاوت ہوگا اس کو بھی ہم پورا کر دیں گے اس نسبت اور تعلق کی بنیاد پر۔ اب یہ جو 10ویں درجے میں بیٹھا ہے اس کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ 100ویں درجے پر، اس کے عمل کی وجہ سے نا۔ عمل تو بڑوں کا ہے، اور جو اوپر درجے بیٹھے ہیں تو ان کے اعمال کا ان کو نفع ہوا کیا نہیں؟
بھائی اعمال تو ان کے تھے، تو ان کو نفع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو یہی تو ایصال ثواب ہے، یہی تو اصل بنیاد ہے۔ ایک دوسری بات ذہن میں رکھو، جو غلوب ہے اس کو سمجھو۔ یہ جو صوفیاء میں ایک نسبت کی اصطلاح چلتی ہے، میں نے جان بوجھ کے لفظ نسبت کا بولا ہے، صوفیاء میں کیا چلتی ہے اصطلاح؟ نسبت کی۔ اس میں بڑا غلوب ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بیعت کر لو، ہاتھ میں ہاتھ دو، اور پیر کیک مار کے جنت سے بھی آگے پہنچا دیں گے، جنت سے آگے نکلا تو جہنم میں۔ تو ایک یہ غلوب ہے، اور ایک غلوب ہے غیر مقلدین اور فرقہ عثمانیہ کا، وہ نسبت کے ہی منکر ہے، وہ کہتے ہیں نسبت ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ ایک یہ غلوب ہے کہ سب کچھ نسبت ہے۔ اب دونوں غالی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ ہوگا دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان ہے، ایمان بغیر کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، ایمان بنیاد ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایمان کے وہ نسبت صحیحہ ہو، مطابق للسنہ، بدعیہ نسبتیں نہ ہوں، سنیہ نسبت ہو، نسبت صحیحہ ہو، نسبت فاسدہ نہ ہو۔ یہ دو نسبتیں، دو بنیادیں ہوں، ایمان صحیح ہو اور نسبت بھی صحیح ہو، تو پھر نسبت کا فائدہ ہے۔ سمجھ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، خیال کرنا ہے۔ غیر مقلدین تو نسبت کے ہی منکر ہے، فرقہ عثمانیہ نسبت کے ہی منکر ہے۔ اب وہ دلیل کیا دیتی ہیں؟ جی نوح پیغمبر کے بیٹے کو نسبت کام نہ آئی۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہ، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا، بے ایمان تھا۔ نسبت تب کام آتی ہے کہ ایمان ہو، اور دوسرا نسبت بھی صحیح ہو، شرعاً جس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے ایمان صلاح، شرط قرار دیا اس نسبت کے فائدہ کے لیے کہ جو من صلاح، جو صلاحیت رکھتا ہوگا، یعنی مومن ہوگا، اس قابل ہوگا، اور لیاقت بال ایمان۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اس آیت سے استنباط ہے، خیال کرنا مدلول نہیں ہے، اس آیت سے استنباط ہے کہ نسبت صحیحہ فائدہ دیتی ہے۔ استنباط ہے کہ نسبت صحیحہ فائدہ دیتی ہے، اور اس پر ویسے دوسرے دلائل قائم ہیں۔ تو نسبت صحیحہ، استادی شاگردی کی بھی نسبت صحیح ہے، باپ اور بیٹے کی بھی نسبت ہے، بیوی اور خامند کی بھی نسبت ہے۔ اب بیوی کے عمل اتنے نیک نہیں تھے اور خامند بڑا صوفی بزرگ تھا، یہ اوپر چلا گیا تو بیوی اس کی وجہ سے اوپر کے درجے میں جا رہی ہے، تو فائدہ تو ہو گیا۔ استاد کا مقام اونچا تھا یا شاگرد کا مقام اونچا تھا، تو اس شاگرد کی وجہ سے استاد بھی اس درجے میں چلا گیا، استاد کی وجہ سے شاگرد اس درجے میں چلا گیا۔ تو یہ نسبت بالکل ٹھیک ہے، اور اسی پر ہے یہ اصل نسبت وہی ہے عقیدہ توحید والی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی مشرق سے لایا جائے گا، دوسرا مغرب سے، اور ان کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں۔ کیوں؟ تحابا فی اللہ، یہ آپس میں محبت کرتے تھے اللہ کی وجہ سے، ان کی آپس میں محبت تھی۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے؟ صرف نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے بریلویوں نے نسبتیں بنائی ہے، احمد رضا نے لکھا ہے ملفوظات میں،
کہ فقیر آیا دکان پر، اس نے کہا اتنے پیسے دے نہیں تو دکان الٹا دوں گا۔ پیچھے سے ایک بزرگ آ گیا، اس نے دیکھا تو بے ایمان ہے، اس کے اندر تو کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، تصورات میں دیکھتے بھی آنکھیں بند کر کے، اس کو دیکھا تو کہا کہ وہ بھی بے ایمان ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، کہا وہ صاحب طاقت تھا، اس نے کہا فقیر کو پیسے دے نہیں تو دکان الٹا دے گا۔ یہ بے ایمانی ہے احمد رضا خان کی، یہ ایسی نسبتیں نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی اس طرح تعبیر کرو، نسبت فائدہ دے گی لیکن نسبت کے قابل تو بنو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نسبت پیدا دے گی نسبت کے۔ صحابہ کی عظمت بھی کس پر ہے؟ نسبت صحبت کی وجہ سے۔ چلو اگر وقت کہیں اور بات صحیح تو کریں گے، ابھی تھوڑا سا آگے چلے، اتنا کافی ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر صفات باری ہیں، اللہ تعالی کی صفات العزیز الحکیم۔ بَقِهِمْ اور بچا ان کو، السیئات وقایکی بقایتن، یہ ضرب سے ہے، وقایکی بقایتن، اور اس سے امر کا صیغہ ہے کہ ہم بچا ان کو السیئات، سیئات سے۔ سیئات کے دو معنی ہیں، ایک سیئات مصائب اور سختیاں، مصائب اور سختیاں، اور دوسرا سیئات نتائج سیئات۔ ہاں نہیں، میں نے غلط کہا، سیئات کا پہلا معنی ہے گناہ، گناہ، اور دوسرا مصائب سختیاں، وہ ہیں نتائج سیئات۔ مصائب سختی سزا، یہ نتیجہ ہے سیئات کا۔ اب ذرا خیال رکھنا ہے، یہ جو اوپر والی آیت ہے نا، من صلح والی، جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس آیت پہ درس دیا کریں، اور بیان کریں کہ خامند نیک ہوگا، مولانا ہوگا تو بیوی کو بھی اوپر والے درجے میں لے جائے گا جنت۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، 2-4 تقریریں کرو گے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بَقِهِمْ بچا ان کو، السیئات سوال پہلے آ گیا تھا، بچا ان کو جہنم سے، کہ ہم عذاب الجحیم، تو اب پھر کیوں ذکر کیا بقیہم السیئات، ان کو سیئات سے بھی بچا لے۔ تو جب جہنم سے بچ گئے تو سیئات سے بھی بچ گئے۔ اس کے بعد سیئات کے ذکر کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ پہلے عذاب اکبر سے نجات کی دعا تھی، اب عذاب اصغر سے حفاظت کی دعائیں، اور سیئات کے 2 معنی ہیں۔ اب سمجھو، ایک ہے پریشانیاں، ایک ہے گناہ۔ پریشانیاں تو قیامت کے دن پریشانیاں بھی بہت ہوں گی، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے، اور صرف جہنم نہیں ہے، جہنم سے پہلے بھی بڑی پریشانیاں ہوں گی،
قبر سے نکلنے تے حساب کتاب تک آگے آ رہا ہے پریشانیاں بالغت الحناجر، دل دھک دھک کرتے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، اور حساب کتاب تک بھی دلوں کو دڑکا لگا ہوگا، اللہ جانے کیا بن رہا ہے، میرا نام اعمال کا کیا بنے گا۔ تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے قیامت، یہ تو تب جا کے بے فکری ہوگی جب حساب کتاب ہو جائے گا اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ خوش نصیب دوڑتا ہوا حوض کوثر پہ جائے گا، اور کوثر کا پانی رکھا بھی اس لیے گیا ہے کہ پچھلی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، تو وہاں پر جا کے ٹھنڈا پانی پیے گا۔ حوض کوثر تک تجھے کئی مراحل سے گزرے گا، اور سب سے مشکل مراحل ہیں جب پہلے تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، پسینے ہی پسینے ہوں گے میدان محشر میں، پھر حساب کے لیے شفاعت کی ضرورت ہوگی، شفاعت کا داعیہ پیدا ہوگا، پھر انبیاء کی طرف جائیں گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، یہ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کا سجدہ اور دعا ہوگی، اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ پھر حساب میں بھی ہر آدمی کیا، دنیا میں اگر امتحان کا نتیجہ آنے والا ہو تو دل یوں یوں کرتا ہے، اور وہاں کا امتحان تو بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو یہ ہے پریشانیاں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان موحدین کو جہنم سے بھی بچا لے اور قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بھی بچا لے۔ السیئات، یہ عذاب اصغر ہے ایک۔ دوسرا بقہم، اللہ بچا دے السیئات، ان کو گناہوں سے بچا جو موجب ہیں نار کا۔ پہلے کہا جہنم سے بچا، اب دعا کرتے اللہ موحدوں کو گناہوں سے بھی بچا لے، گناہوں سے بھی بچا لے تاکہ یہ گناہ بھی نہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کی تمنا بھی یہ ہے کہ موحد کی زندگی صاف ستھری ہونی چاہیے، موحد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ موحد آدمی جب توحید حالی کے مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کا نفس بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور یہی مقصود ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کو بتایا توحید اعتقادی اور توحید حالی۔ توحید حالی احسانی یہی ہے کہ جب آدمی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اپنے دل کو صاف کر لوں۔ چہرہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا، صبح چہرے کو کتنا صاف کرتے ہو۔ ابھی بھی کئی بزرگوں کے جیب میں آئینہ ہوگا، تھوڑا سا سبق سے وقفہ ہوا تو چہرہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، اور دل اللہ تعالی کی نظرگاہ ہے۔ تو جیسے چہرے پہ داغ برداشت نہیں کرتے، جب توحید حالی آئے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کر دوں، اور ہر میل کچیل سے صاف ستھرا، بدن پہ بھی داغ نہ ہو گناہوں کا، اور دل بھی صاف۔ اور جب موحد آدمی کا گناہوں سے یہ نکل جاتا ہے اور دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو اب اللہ تعالی کی توحید کے انوارات اس میں منعکس ہوتے ہیں، اور وہی انعکاس انوارات تجلیات الہی کا یہی وہ حال بنتا ہے۔ جو قرآن والا ہو وہ بچ جاتا ہے، اور جو قرآن سے ہٹ کے کہیں اور دل صاف کرے تو پھر اس دل میں وہ شیطانی القاء کا اثر ہوتا ہے۔ وہ صوفیوں کا سارا مذہب پڑھ لو تو یہ صوفی چونکہ قرآن سے باروں بار لاہور جاتی،
انہوں نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا، گناہوں سے جب اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں اور دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دل میں شیطانی القاء شروع ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ ذکر کرتے ہیں نا ادھر شیطان تھوڑا سا ان کے منہ میں بول فرما دیتا ہے، کہتے ہیں بڑی لذت آئی، مٹھاس بڑی تھی، بڑی تو تھی، بولے شیطان بہت میٹھے ہیں۔ اور جو زیادہ پیر صاحب ہو تو پھر براز بھی ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کے پورے منہ کو بات کے طور پہ استعمال کرتا ہے، یہ خوش بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لو توحید حالی کا مقام یہی ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو گناہوں سے بھی بچا لے، السیئات ومن تقی، اور جس کو تو بچا لے السیئات۔ آگے خیال کرنا ہے، یوم اذن، یہ یوم اذن کے دو معنی، یوم اذن فی الدنیا، اگر یوم اذن سے مراد دنیا کا دن ہو تو سیئات سے مراد گناہ والا معنی کریں گے، اگر یوم اذن سے مراد قیامت کا دن ہو تو سیئات کا معنی پریشانیوں والا کریں گے، یہ فرق ہوگا۔ سیئات یوم اذن، اور جس کو تو نے بچا لیا اس دن گناہوں سے، اس دن کہاں؟ دنیا میں، دنیا میں گناہوں سے بچا لیا، فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے اس پہ رحم کیا۔ اور یوم اذن جس کو تو نے بچا لیا قیامت کے دن پریشانیوں سے، فقد رحمتہ، پس تو نے اس پہ رحم کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اگر رحمت دستگیری نہ کرے آدمی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے گناہ کے تارک اور نیکی کے فعل پہ فخر کرنا یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھ گنڈا ہے۔ آدمی گناہ سے بچ گئے، ہاں میں نہیں کیا، تو کیا چیز ہے؟ گناہ سے آدمی بچتا ہے تو اس کا بھی حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے۔ فقد رحمتہ، اگر اللہ رحم نہ کرے، اللہ نہ بچائے تو کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی اپنی کوئی طاقت نہیں، یہ طاقت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہی کیا؟ یہی ذالک المذکور، ذالک المذکور، مذکور کیا چیزیں ہیں؟ چار۔ المذکور کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ ذالک کا مشار الیہ، المذکور، مذکور میں چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک مغفرت ذنوب، نمبر دو حفاظت از عذاب اکبر، نمبر تین حفاظت از عذاب اصغر، نمبر چار داخلہ جنت۔ یہ چار چیزیں تو ذالک، جس کو یہ چار چیزیں حاصل ہو گئیں تو یہی انہی کا حاصل ہونا وہی ہے کامیابی بڑی، الفوز العظیم، وہی ہے کامیابی بڑی۔ حاشیے پر ایک بات لکھی ہے، اس کو دیکھ لینا۔ میں نے جو دوسرا معنی کیا تھا نا، کون سا بلا؟ درجات کے فرق والا۔ ایک تو تابع مطبوع والا معنی سائد سے، اور سورہ الطور الحقنا ما التنا، اس سے وہ معنی ہم نے کیا کہ 10ویں درجے والا پہنچ جائے گا 100ویں درجے میں
اس پر حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، وہ حوالہ حاشیے میں ہے، دیکھ لو۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں یدخل المومن الجنۃ فیقول این ابی این امی، مومن بندہ جنت میں داخل ہوگا پس کہے گا کہاں میرا باپ ہے، کہاں میری ماں ہے، این بلدی، کہاں میری اولاد ہے، این زوجتی، میری بیوی کہاں ہے، فیقال، پس کہا جائے گا انہم لم یعملوا مثل عملک، انہوں نے تیرے جتنے عمل نہیں کیے، فیقول انی کنت اعمل لی ولہم، فیقال ادخلوہم الجنہ، میں نے عمل کیے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، یعنی ان کا مجھے بھی فائدہ ہونا ہے، ان کو بھی، بھائی نیک اولاد ہے تو باپ کے لیے بھی تو نیکی کر رہا ہے، نیک خامد ہے تو بیوی کے لیے بھی نیکی، بھائی نفع جو پہنچے گا نیکی کر رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ادخلوہم الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ درجہ والی بھی ایک مصداق ہے، اس سے ایک تیسرا مصداق بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے اس پہ جہنم واجب ہے، تب بھی کسی نیک کی نسبت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، چاہے وہ شفاعت والی نسبت بھی ہو، جس طرح حافظ قرآن ہے یا علماء ہیں، انبیاء ہیں، اور اس کا اپنے نیک آدمی کی شفاعت۔ تو آپ میری بات سمجھ جائیں، سمجھے نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ معتزلہ خوارج کے نزدیک ایسی شفاعت نہیں ہوگی کہ جس پر جہنم واجب ہو گناہوں کی وجہ سے اور پھر وہ جنت چلا جائے، اس شفاعت کے وہ منکر ہیں۔ معتزلہ اور خوارج مطلقاً شفاعت کے منکر نہیں ہیں، خاص شفاعت کے منکر ہیں کہ جس پہ جہنم واجب ہو اور پھر جنت میں چلا جائے کسی سفارش سے یا کسی خاص نسبت سے، اس کے وہ منکر ہیں، کیونکہ ان کا اصول ہے کہ مرتکب کبائر کا مخلد فی النار ہے۔ اس اصول سے یہ مسئلہ مناقض تھا تو انہوں نے شفاعت کا انکار کیا، لیکن کون سی شفاعت کا انکار کیا؟ کبائر کے مرتکب کے بارے میں، خاص شفاعت کے منکر ہے، ہر شفاعت کے وہ منکر نہیں ہیں۔ اچھا، میں نے کہا درمیان میں وقفہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے اب 10-15 منٹ کے بعد چھٹی کر لیں، یا وقفہ کرنا ہے تو پھر سب 15 منٹ بعد چھٹی کرنی ہے۔ بہت اچھا، دیکھو بس تھوڑا سا عنوان رہ گئی ہے، یہ تھوڑا جیا تو نہیں ہے، بڑا ہے، اس لیے وآخر دعوانا الحمدللہ۔